پہلے آگے ہے ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے، اور عرب میں یہ رواج تھا. ایک تو طلاق ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی. اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی، وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں. طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک اور ان کے ہاں اس کے پیرلل ایک چیز تھی بالکل. بہت غصے میں آیا شوہر کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بس ختم. اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں. طلاق مغلظ کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے، اس کے لیے حلالہ بھی نہیں تھا. یا کہہ دیا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی. اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں چیز کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. مستقل جدائی ہو گئی. اس کو زہار کہتے ہیں. یہ واقعہ پیش آ گیا. صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اوس بن ثابت. انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کیا. بچے تھے چھوٹے چھوٹے. وہ آئی روتی پیٹتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا اوس نے، میں کیا کروں گی؟ اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رل جائیں گے. حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں؟ جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا. وہ چیخ رہی ہے. حضور سوچئے تو صحیح میں کروں کیا، کہاں جاؤں، ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں؟ یہ ہلاک ہو جائیں گے بچے. اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج. اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ. اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر. واللہ یسمع تحاورکما. اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کنورسیشن ہو رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا. لہذا اب اس خولہ بنت ثعلبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دریا جوش میں آیا. مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم. اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے، ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے. جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا، وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی معنی نہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ. یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے. چونکہ ابھی تک یہ رواج تھا، چل رہا تھا، لہذا اگر اوس سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں، اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا. لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا. وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں. ذالکم توعدون بہ. گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم. ذالکم توعدون بہ. یہی ہے جس کا کہ تمہیں واعظ کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد. تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی اور وہ ایک اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. فمن لم یستطع فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا. جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت
تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ۔ فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہو کہ تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کا مشقت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو۔ تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔